اس بات پر قادر ہے، اور یہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا او یلبسکم شیعاً، یا اللہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے گا، سیاسی گروہ بندی میں تقسیم کر دے گا، مذہبی گروہ بندی میں تقسیم کر دے گا، مسلک کی گروہ بندی میں تقسیم کر دے گا، زبان کی گروہ بندی میں تقسیم کر دے گا، علاقے کی گروہ بندی میں تقسیم کر دے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ وَيُزِيكَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، پھر تم ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دو گے۔ اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مسلک کے اختلاف پہ بھی ایک دوسرے کو مارتے ہیں، مذہب کے اختلاف پہ بھی، زبان کے اختلاف پہ بھی، علاقے کے اختلاف پہ۔ کیا ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پائی نہیں جا رہی؟ اللہ کے عذاب کی صورت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا انظر، محبوب ان سے کہیں کہ ذرا غور کریں، کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، کس طرح ہم اپنی آیات بیان فرما رہے ہیں تاکہ انہیں سمجھ آ جائے۔ تو یہ ساری باتیں، تو اس کے بعد کفار نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگے ہم یہ بات نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ، اگر اللہ قادر ہے تو اوپر سے عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ نیچے سے عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ہم ایک دوسرے کو کیوں نہیں مار رہے؟ اس کا جواب اللہ نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ، محبوب یہ جو خبریں انہیں دی ہیں نا آپ نے، اللہ کے ہاں ان میں سے ہر ایک خبر ظہور پذیر ہوگی، اور اس کا وقت بھی مقرر ہے، اپنے وقت پر جو ظہور پذیر ہوگی۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور اے کافرو نہ ماننے والو تم جان لو گے کہ اللہ کا ہر فرمان سچا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر سچی ہے جو اللہ کے اذن سے تمہیں آقا نے دی ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ یہود اور نصارہ کس طرح آپس میں لڑے، ہٹلر کو دیکھ لیں، دیگر جتنے جو ہے وہ یہ یہودیوں کو پھر ہر شہر اور ہر علاقے سے نکالا، اور وہ بھاگتے بھاگتے پناہ فلسطین میں لی، اور آج پھر سے وہ طاقتور ہو کے اب پوری دنیا پر خصوصاً مسلمانوں پر حملہ آور ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے آپس کے اختلافات، آپس کے انتشار، آپس کے فساد، آپس کی ضد، آپس کی نفرت، آپس کی عداوت، آپس کی دشمنی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم جو ہے غیر مسلم کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، ہم ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ ہیں اور جو ہے ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اب ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اے مومنین، اے مسلمانوں، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں بیہودہ بحث کر رہے ہیں، یخودون کا مطلب، خاض یخود کا مطلب ہوتا ہے فضول اور بیہودہ گفتگو کرنا، کسی پہ طنز کرنا، کسی کو تنگ کرنا، کسی کے عزت نفس پر وار کرنا، یہ ساری باتیں خاض عربی میں یخودون کہا جاتا ہے۔ جب فی آیاتنا، ہماری آیات میں جب اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کوئی کر رہا ہو یا کر رہے ہوں، ایک ہو یا زیادہ ہوں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کریں، ان کی محفل میں شریک نہ ہوں، ان کے ہم مجلس نہ بنیں۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک وہ کسی دوسری بات میں مصروف نہ ہو جائیں، جب تک ہماری آیات کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، فلا تقعد معہم، پھر ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے نہیں۔ کب تک؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک وہ کسی دوسری بات میں مصروف نہ ہو۔ عموماً ایسا وقت کبھی کبھی آ بھی جاتا ہے کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، وہاں اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جو اپنے آپ کو زیادہ پڑھے لکھے اور ماڈرن سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ پریشان ہیں، اسلام کی حدود اور قیود ہیں، اسلام کہتے ہیں رزق حلال کماؤ،
انہیں حرام کمانے کے بغیر چین نہیں ملتا۔ اسلام کہتا ہے حیا اختیار کرو، انہیں بے حیائی کے علاوہ سکون نہیں ملتا۔ اسلام کہتا ہے دوسرے کا حق غصب نہ کرو، اور ان کی بلڈنگیں ہی دوسروں کے حقوق غصب کر کے بنی ہوئی ہیں۔ اسلام کہتا ہے رشوت نہ لو، ان کے کاروبار ان کے معاملات ہی رشوت پر چل رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے ملاوٹ نہ کرو، وہ جب تک ملاوٹ نہ کریں انہیں سکون نہیں ملتا۔ اسلام کہتا ہے دھوکہ مت دو، اور ان کی زندگی گزر گئی ہے دھوکہ دینے میں۔ اب اگر وہ کسی کے ساتھ سچ بولیں تو پیٹ میں مروڑ پھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ ساری تکالیف ان پر جمع ہوتی ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسلام تو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ دیکھیں یورپ نے مذہب کو الگ کیا تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ہم یہاں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی سرکل میں ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ تو اسلام کی بیڑیوں سے جب تک نکلیں گے نہیں اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا اسلام ترقی سے روکتا ہے؟ تو آئیے دور نبوی میں جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مختص فرمایا اور حکم دیا مختلف علاقوں میں جاؤ اور ان کی زبانیں سیکھو۔ بحری بیڑے بن رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے دور میں، یہ ایجادات کس نے کی؟ فوج اور فوجی چھاونیاں بن رہی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ پولیس کا محکمہ انہوں نے قائم کیا، بیت المال انہوں نے قائم کیا، اور جنگی چھاونیاں اور فوجی اور اسلحہ، اس وقت کا اسلحہ جو ہے وہ گھوڑے اور نیزے اور تلواریں اور جو بھی اس وقت میسر تھا وہ حضرت عمر شروع کر رہے ہیں۔ اور پھر 300 سال پہلے چلے جائیں، ریاضی کے موجد کون ہیں؟ الجبرا کس نے دیا؟ ایون کہ یہ جو ٹائم ہم دیکھتے ہیں اس کا آغاز کس نے کیا؟ تو کہنا پڑے گا کہ وہ سائنسدان مسلمان سائنسدان تھے۔ غرناطہ اور اندلس کی لائبریریاں آج بھی جو ہے اپنی ویرانی پر ماتم کناں ہیں کہ ایک وقت تھا کہ وہاں تحقیق ہوتی تھی۔ یورپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا سارے کام۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب ہم نے اسلام کے مشن کو چھوڑ دیا اور دنیا کی رونق اور دنیا کی آسائش کے پیچھے ہم نے بھاگنا شروع کیا تو وقت نے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا۔ کسی کا قول ہے غالباً کہ جو انسان وقت کے ساتھ نہیں چلتا وقت اس سے پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم نے یہی کیا، اور آج ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی چیز آئے اور ہم اسے پرچیز کر لیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ اب ہم کہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ مدرسے میں سائنسدان نہیں بن رہے، مدرسے سے ڈاکٹر نہیں آ رہے، مدرسے سے ایسے لوگ نہیں آ رہے جو ملت کے لیے نفع بخش ہوں۔ تو ہم ایک ہی بات ان سے بصد عزت و احترام عرض کرتے ہیں کہ مدرسے کا بجٹ حکومت نے کتنا رکھا ہوا ہے یہ بھی بتانے کی زحمت کر لیں، اور پھر جو سرکاری کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ان کے بجٹ کتنے ہیں اور سکولز ہیں ان کے بجٹ کتنے ہیں یہ بھی بتا دیں، اور اس کے بعد بتا دیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہاں سے علماء کتنے آئیں، نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ وہاں سے سائنسدان کتنے آئے اور کیا چیز ہمیں نہیں دی ہے۔ تو میرے خیال میں اس بات کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا۔ بہر کیف ایز اے نیشن، بحیثیت قوم، وہ مدارس ہوں، وہ مساجد ہوں، وہ سیاست ہو، وہ تحقیق ہو، وہ یونیورسٹیز ہو، سب نے اپنے مقاصد کو بھول کے دنیا کی دولت کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ سارے شامل نہیں ہوتے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال بن جائے جہاں میرے دین پہ طنز ہو، میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو،
پہلے تو آپ انہیں روکیں، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے ہم نشین نہ بنیں، ان کے ہم جلیس نہ بنیں، ان کی محفل میں آپ شریک نہ ہوں۔ اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اگر ہمارے والدین کی کوئی گستاخی کرتا ہے، ہمارے بزرگوں کی